آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا اور مسافر کوفہ و شام بی بی جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور مجھ ایسے کجمج بیان کی ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نذر فرما دیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال أبو عبد الله عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم۔ طينا قبر الحسين عليه السلام شفاء من كل داء۔ صلوات بھیج دیں بابا۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ حورا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ۔ بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے
لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے وجود سے لے کے نمود تک، جسم سے لے کے جان تک، روح سے لے کے ایمان تک، ضمیر سے لے کے خمیر تک غدیر گھول دی۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو تربت حسین بنایا، ہماری آنکھوں کو فرات کربلا بنایا۔ اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہم جیسے پست لوگوں کو، بے حیثیت لوگوں کو، کونین کے سب سے بڑے لوگوں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ وہ فقرہ آپ کے خادم نے آپ کی خدمت میں نظر کیا، فرش اعضا کے اس جارو کش نے، کہ اگر اس فقرے کی گہرائی اور گہرائی پر آپ غور کریں تو انشاءاللہ روح میں عشق کے گلاب کھلیں گے۔ ہم اس قابل نہ تھے کہ ہمیں کوئی قاعدے کا آدمی اپنے پہلو میں بٹھاتا، مگر واہر نسبت غم حسین کہ کونین میں جن سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، ہم ان کے ساتھ اسی فرش پر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ ذرا تصور کریں جس کے دروازے پہ جبریل کو دستک دینا پڑے، ہم اس گھرانے کے ساتھ اس فرش اعضا پر بیٹھے ہیں۔ اب اس سے بڑی بھی کوئی جزا آپ کو چاہیے ہو تو وہ مجھے نہیں معلوم۔ اگر سرحد ادراک میں آئیں، کائنات شعور میں آئیں، تو اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ ہم کچھ لمحے جہاں آ کے گزارتے ہیں، یہ جگہ کون سی ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کے پہلو میں ہم بیٹھ کے اٹھتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ صاحب پہلو میں بیٹھنا ہی اگر شرف کی بات ہے تو پھر تو بہت سے محترم نکل آئیں گے، فلاں بھی بیٹھے، فلاں بھی بیٹھے، فلاں بھی بیٹھے، مگر آپ فرق نہیں سمجھے۔ ہم بیٹھ کے اٹھتے ہیں، وہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ صلوات بھیج دیں بابا اعظم اللہ۔ آپ کے غور اب یہ کہ توجہ رکھیے گا، فرش اعضا سے نکلے، آئے تھے فقیروں کی شان سے۔ جملہ کہنے جا رہا بھائی انیس صاحب، فقرہ نظر ہے، مہمان ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی نظامت بھی کرتے ہیں، شاعر بھی انیس جائسی صاحب، تو فقرہ نظر ہے، کمال چچا محسوس فرمائیے گا۔ آتے ہیں فرش پر فقیروں کی شان سے، مجلس سے نکلے تو ایسے جیسے ہم ہی سلطان ہوں۔ ہائے اللہ اکبر۔ مجلس سے نکلے تو ایسے جیسے ہم ہی بادشاہ ہوں، اور اگر کہیں تبرک کی روٹی ہاتھ میں ہے پھر تو شان کے کیا کہنے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ذرا غور فرمائیں۔ اگر کہیں تبرک کی روٹی ہے تو پھر کیا کہنے۔ تو آئے تھے فقیروں کی طرح، نکلے تو امیروں کی شان سے۔ ان کا صاحب کہاں سے آ رہے ہیں جو بادشاہوں کی طرح آ رہے ہیں؟ بھائی سب کا مزاج یہ ہے،
جب بھی بڑے کے پہلو سے اٹھتا ہے تو اتراتا ہے. ہم تو ان کے بعد سے آ رہے ہیں جن سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. صلوات بھیج دیں بابا. اللہ اکبر. یا اللہ. ان کے ساتھ ہم اس فرش پر بیٹھتے ہیں. اب الحمدللہ جس سلسلہ کلام کا آغاز ہوا تھا آج وہ اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہے. عنوان ذہن عالی میں محفوظ ہوگا عظمت خاک شفا. میں نے پچھلی 2 مجلسوں میں اپنی اوقات اور اپنی معلومات کے اعتبار سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، اور یہ میں نے مسلسل کہا کہ میں جو بھی پڑھوں گا یہ میری اپنی حیثیت ہوگی، خاک شفا کا معیار نہیں ہوگا. خاک شفا کا معیار نہیں ہوگا. اس معیار کو تو وہی جانے جو وہاں سوتے ہیں، اور وہ جانے جنہوں نے اس خاک کو خاک شفا بنایا. ہم جیسے لوگ خاک شفا کے معیار کو کیا سمجھیں گے اور خاک شفا کی عظمت کو کیا سمجھیں گے؟ بس جتنا سمجھ میں آیا ہے اتنا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کل تک کا سلسلہ کلام ذہن عالی میں محفوظ ہوگا، آج اسی کو آگے بڑھانا ہے. توجہ رکھیے گا. یاد رہے اس کائنات کی خلقت علی الخصوص یہ خطہ ارض جسے زمین کہتے ہیں، زمین کے سلسلے میں تمام علماء حقہ کا اس بات پر اتفاق و اتحاد ہے. جن نے تاریخیں لکھی ہیں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے جو اب میں آپ کی خدمت میں نظر کرنے جا رہا ہوں. خداوند عالم نے پانی خلق کیا، سمندر، فقط پانی ہی پانی. اس کے بعد اس کی مشیت میں گزرا کہ وہ ہواؤں کو خلق کرے، تو اس نے ہواؤں کو خلق کیا. ہواؤں کو خلق کرنے کے بعد اس نے ہواؤں کو حکم دیا کہ تم سمندروں کے سینوں میں اتر جاؤ، اور جانے کے بعد انہیں مت دو. اب اہل زباں بیٹھے ہوئے ہیں، شعراء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس پانی کو مت دو، اور ایسے مت دو کہ اس میں کف پیدا ہو جائے. اچھا یہ بیان کون کر رہا ہے؟ بیان وہ کر رہا ہے جس کے سامنے دنیا بنی ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. جناب امیر مولا غدیر علیہ السلام ارشاد. نوجوان بھائیوں مل کے ایک نجف رسا نعرہ لگائیے تاکہ میں بھی تھوڑی کیفیت میں آؤں، اس دہلیز کو چوم کے پھر بیان کروں آپ کی خدمت میں. آپ نے غور فرمایا تو اب اللہ نے پہلے پانی خلق کیا، پانی کے بعد ہوا کو خلق کیا، ہوا کو حکم دیا سمندر کے سینے میں اترے، مت دیں اسے، ایسے متیں کہ اس میں کف پیدا ہو. چونکہ سمندر کے پانی میں ہوتا ہے نمک، اس لیے اس میں پیدا ہوا کف. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس میں پیدا ہوا کف. جب وہ کف پیدا ہوا تو وہ پانی کی سطح کے اوپر بلند ہوا. ہواؤں کو پھر اللہ نے حکم دیا کہ انہیں خشک کرو. ہواؤں کے جھونکوں نے اس کف کو خشک کرنا شروع کیا. جب ہلکی سی نمی باقی رہ گئی تو اللہ نے کہا کہ اب ان پر دباؤ ڈالو. یہ جو کف ہے اب اس پر ڈالو دباؤ. ہواؤں نے اس پر دباؤ بنایا، اور جب دباؤ ڈالا تو اب وہ ایک ٹکڑا بن گیا، ایک خطہ بن گیا. یہ خطہ جو بن رہا ہے یہ آب خالص سے بن رہا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں للہ توجہ فرمائیے. سمندر کے پانی سے بن رہا ہے. اس میں کوئی نجاست نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے نا.
اب یہ اس پانی سے جو ٹکڑا بنا، ہواؤں کو حکم ہوا کہ اسے دباؤ، زور ڈالو، جب ہواؤں نے اس پر زور ڈالا تو وہ ایک ٹکڑا بنا، جب وہ ٹکڑا بن گیا تو اب مشیت نے آواز دی، ہم نے اسی پہلے ٹکڑے کو بنایا کعبہ۔ ہمیں جانا ہے خاک کربلا تک، ذرا توجہ رکھیے گا، ہم نے اسی ٹکڑے کو بنایا کعبہ، زمین کعبہ۔ تو چونکہ ابھی یہ کف کا ٹکڑا تھا، یہ مٹی کا پہلا ٹکڑا ہے، نیچے ہے پانی، چاروں طرف پانی، ابھی ایک ٹکڑا ہے، فرض کریں کشتی، یہ سامنے پیاسے کی سرکار میں حوض ہے، یہ مشک لگی ہے، ابھی اس میں ایک چھوٹی سی کشتی لا کے ڈالیے تو نیچے بھی پانی، چاروں جانب پانی، جب ہوا چلے گی تو جدھر کی ہوا ہوگی، ہائے اللہ اکبر، جدھر کی ہوا ہوگی کشتی تو ادھر جائے گی نا۔ اب یہ ابھی ایک ٹکڑا ہے، ہواؤں کے جھونکے ابھی اسے قرار نہیں لینے دیتے، پھر مشیت میں گزرا کہ زمین کعبہ کو قرار نہ ہو تو پھر کسے قرار، لہذا اللہ نے پہاڑوں کو خلق کیا تاکہ پہاڑوں کی میخیں عرض کعبہ کو ایک جگہ پر مستقر کریں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا سا بولتے رہیے گا، ایک جگہ پر مستقر کریں۔ اب یہ واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اب یہاں سے آئمہ نے فرمایا اور آئمہ کے توسل سے علماء نے لکھا کہ اس کرۂ ارض پر جو سب سے پہلا ٹکڑا زمین کا بنا وہ ہے زمین کعبہ، باقی اس کے توسل سے چاروں طرف زمینوں کو پھیلایا گیا، چاروں طرف زمینوں کو پھیلایا گیا، تو کعبہ پہلے بنا، بعد کی زمینیں کعبے کی وجہ سے پھیلائی گئیں۔ تو زمین کی تخلیق کو دیکھتے ہوئے خلقت اول عرض کعبہ کی ہے، کعبے کی زمین سے پہلے کوئی زمین نہیں، کعبے کے خطے سے پہلے کوئی خطہ نہیں، کعبے کے عرض سے پہلے کوئی عرض نہیں، تین کعبہ سے پہلے کوئی تین نہیں، تراب کعبہ سے پہلے کوئی تراب نہیں، جو بھی بنا اس دنیا میں وہ پہلے کعبہ، کعبے کی زمین کی وجہ سے سب کچھ بنا۔ یہ کعبہ ہے کیا؟ خدا حسین کا واسطہ، کعبہ ہے کیا؟ کساب کیسی باتیں کرتے ہیں، ارے کعبہ ہے علی کا زچا خانہ، تو جس کے زچا خانے کے صدقے میں یہ زمینیں بن سکتی ہیں، خود اس کے صدقے میں چاند بنے، سورج بنے، ستارے بنے، افلاک بنے۔ صلوات بھیجے تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ اب باقی زمینوں کے ٹکڑے بنے اسی وجہ سے، نوجوان بھائیوں یہ بات بزرگوں کے لیے نہیں، بزرگ جانتے، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اسی وجہ سے اگر آپ زمین کا رقبہ دیکھیں گے تو زمین کا دائرہ ہے گول، کہتے نہیں ہے دنیا گول ہے، بیچ میں نقطہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، میں کیسے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، نقطہ کعبہ، یعنی اگر یہ نقطہ نہ ہو، یہ نقطہ نہ ہو تو زمینیں نہ ہو، تو اسی نقطے کی وجہ سے ساری زمینیں بنائی گئی، چونکہ اس کی وجہ سے ساری زمینیں بنی، لہذا اب یہ ہے بیچ میں، اس فلسفے کو سمجھ لیں نوجوان، یہ ہے بیچ میں، دیکھ رہے ہیں آپ، سینٹر ہے یہ نقطہ ہے، یہ پوائنٹ ہے، باقی چاروں طرف زمینیں ہیں۔ اب جب آپ سجدہ کریں گے تو آپ سمتوں کو سجدہ نہیں کریں گے،
سمتوں کو سجدہ نہیں کریں گے، آپ سجدہ کریں گے کعبے کو۔ بھائی اگر سمت کو سجدہ کرنے کی بات ہوتی تو پھر پوری دنیا میں جدھر سے سورج نکل رہا ہوتا ادھر ہی سجدہ کیا جاتا، لیکن نہیں، سمتوں کا نہیں، یہ ہے کعبہ۔ اب اگر آپ یہاں پر رہتے ہیں تو آپ کو ادھر رخ کرنا ہے، یہاں پر رہتے ہیں تو ادھر رخ کرنا ہے، یہاں پر رہتے ہیں تو ادھر رخ کرنا ہے، یہاں پر رہتے ہیں تو ادھر رخ کرنا ہے، یعنی آپ کو رخ کرنا ہے کعبے کی طرف۔ تو اب سجدہ سمت کو نہیں ہوا، سجدہ ہوا کعبے کو۔ اب کعبے کی وجہ سے سارے خطے بنے، پڑھا لکھا مجمع ہے، خاص طور سے بات نظر کرنے جا رہا ہوں اور اسے لوہے دل پر لکھیے گا، دشمنوں کو جواب دیجیے گا، عظمت پیغمبر سمجھائیے گا۔ چونکہ زمین اول ہے عرض کعبہ اور اس کے بعد ساری زمینیں بنی، اسی نسبت سے مکے کا ایک نام رکھا گیا ام القری۔ ام القری، یہ 5 منٹ کی تمہید ہے، انشاءاللہ نتیجے پہ پہنچ کے خوش ہو جائیے گا۔ ام القری، ام القری کس کو کہتے ہیں؟ ام القری کہتے ہیں قریوں کی ماں، اور واضح کروں زمینوں کی ماں۔ چونکہ زمین اول ہے کعبہ، اسی لیے اس کا نام رکھا گیا ام القری۔ اب چونکہ اس کا نام ہے ام القری، اس لیے جو بھی یہاں پیدا ہوگا اسے یہ حق ہے کہ اپنی نسبت مکے کے اس نام سے دے۔ جیسے لکھنؤ کا رہنے والا لکھنوی، کانپور کا رہنے والا کانپوری، میں کیا عرض کر رہا ہوں، سلطانپور کا رہنے والا سلطانپوری، اسی طرح چونکہ مکے کا نام ہے ام القری، لہذا جو بھی مکے میں پیدا ہوگا، جس کا وطن مکہ ہو، اسے امی کہا جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، پڑھا لکھا مجمع ہے، ذرا غور فرمائے، اسے کیا کہا جائے گا؟ امی۔ کیوں؟ چونکہ مکے میں پیدا ہوا اس لیے یہ امی ہے۔ عقل کے اندھوں سے کہیے نبی کا امی ہونا جاہل کے معنوں میں نہیں ہے، مکے والا ہونے کے بعد۔ صلوات بھیجیں بابا۔ یہ جو امی کہا گیا ہے سرکار کو فی الامیین رسولا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ سرکار العیاذ باللہ نعوذ باللہ، نہیں، یہ وطن کی نسبت ہے۔ جیسے مدنی، جیسے مکی، جیسے بطعی، جیسے ابتہی، جیسے تہامی، جیسے ہاشمی، جیسے مطلبی، یہ ساری نسبتیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نسبت یہ بھی ہے امی، ام القری۔ ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے، آپ کی خدمت میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، اب یہ زمین سب سے پہلے بنی، تو چونکہ یہ زمین سب سے پہلے بنی، اب یہ زمین جو بنی یہ بنی کعبے کے لیے۔ کیوں؟ تاکہ یہاں پر ایک گھر بنے جو خدا سے منسوب ہو۔ تو یہ گھر کیوں بنے؟ کہ تاکہ اہل ارض اس کا طواف کریں۔ تو کیا زمین و آسمان کے مابین یہ ایک ہی گھر ہے؟ کہ نہیں، اصل میں یہ تو کسی کی نقل ہے۔ مجھے آنا ہے خاک کربلا تک، خدا حسین کا واسطہ، یہ تو کسی کی نقل ہے۔ تو کس کی نقل ہے؟ کہ یہ نقل ہے بیت المعمور کی، یہ نقل ہے بیت المعمور کی۔ یہ بیت المعمور کیا ہے؟ کہ یہ آسمان پر ہے۔ جب فرشتوں نے سجدہ آدم کے لیے یہ کہا تھا کہ اسے بنا رہا ہے، تو سجدے کے بعد اللہ نے کہا تم نے سوال کیسے کیا میرے امر میں؟ ہائے 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 ہائے، جب میں نے کہہ
کو سوال کیسے کیا؟ فرشتوں نے کہا پھر ازالہ یہ ہے کہ ہم بیت بنا رہے ہیں، تمہیں چاہیے ہے کہ اس کے ازالے کے لیے اس کا طواف کرو۔ بیت بنا، فرشتوں نے کہا اب طواف کریں، کہا ابھی نہیں، پھر کہا ابھی بیت ہے، معمور نہیں، ابھی بیت ہے، معمور نہیں۔ معمور کب ہوگا؟ کہ جب اس میں انوار پنجتن آ جائیں گے۔ ہائے 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 ہائے، جب انوار پنجتن آ جائیں گے تب یہ بنے گا بیت المعمور۔ اب یہ مزاج مشیت ہے، جب تک بیت کا طواف نہیں کرواتا بیت المعمور کا، جب تک کہ نور پنجتن اس میں نہ آ جائے، اور اس وقت تک قبلہ نہیں بدلواتا، کعبے کو سجدہ نہیں کرواتا جب تک کہ علی کعبے میں نہ آ جائے، تاکہ نسبت معلوم ہو جائے۔ تو وہاں پہ ہے بیت المعمور، یہاں پہ ہے کعبہ، یہ بالکل اسی کے سیدھ پہ ہے۔ وہ بیت المعمور، یہ ہے کعبہ، اس میں اصل کون، نقل کون؟ کہ بھائی اصل تو ہے بیت المعمور، نقل ہے کعبہ۔ تو جیسے بیت المعمور ویسے ہی کعبہ۔ اس کا مطلب اللہ نے زمین پر کعبہ نہیں بنایا، بیت المعمور کی شبیہ بنائی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، خدائے حسین کا واسطہ ہے۔ اس کا مطلب زمین پر کعبہ نہیں بنایا، بیت المعمور کی شبیہ بنائی۔ او شبیہوں کو بدعت جاننے والوں، اگر غیرت ہو طواف کعبہ چھوڑ دو۔ سلامات بھیج دیں بابا۔ اب یہ زمین اول ہے جسے کعبہ کہتے ہیں۔ جب زمین اول بن گئی، اب آبادیاں ہونے لگی، بستیاں ہونے لگی، لوگ بسنے لگے، سب کچھ ہونے لگا۔ ظاہر ہے کہ کیا جب ہمیں عظمت کعبہ کے بارے میں تھوڑا بہت معلوم ہے تو کیا خود کعبہ نہیں جانتا ہوگا وہ کیا ہے؟ آ گئی بات موضوع تک، تمہید سے گزر گیا میں۔ کیا کعبہ نہیں جانتا ہوگا کہ اس کی عظمت کیا ہے؟ کیا کعبہ نہیں جانتا ہوگا اس کی بلندی کیا ہے؟ کیا کعبہ نہیں جانتا ہوگا اس کی توقیر کیا ہے؟ کیا کعبہ نہیں جانتا ہوگا اس کی جلالت کیا ہے؟ کیا کعبہ نہیں جانتا ہوگا اس کی منزلت کیا ہے؟ کیا کعبہ نہیں جانتا ہوگا اس کی طہارت کیا ہے؟ کیا کعبہ یہ نہیں جانتا ہوگا اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیا کعبہ نہیں جانتا ہوگا اس کا وجود کیا ہے؟ کیا کعبہ نہیں جانتا ہوگا اس کا معیار کیا ہے؟ کیا کعبہ نہیں جانتا ہوگا اس کی رفعت کیا ہے؟ کیا کعبہ نہیں جانتا ہوگا اس کی بلندی کیا ہے؟ کیا کعبہ نہیں جانتا ہوگا اس کا حشم کیا ہے؟ کیا کعبہ نہیں جانتا ہوگا اس کا کرم کیا ہے؟ کیا کعبہ نہیں جانتا ہوگا اس کا معیار کیا ہے؟ کہ بھئی جب دنیا جانتی ہے تو کعبہ کیوں نہیں جانے گا؟ کعبہ تو بہتر جانے گا کہ وہ خود کیا ہے، اس لیے کہ ہر وجود اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اب ایسی زمین جسے خطہ اول بنایا، جسے عرض اول بنایا، جس کی وجہ سے ساری زمینوں کو بنایا، ایک دن عرض کعبہ نے، سرکار علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ ایک دن عرض کعبہ نے اپنے خواص و کرامات پر غور کیا، اور غور کرنے کے بعد خدا حسین کا واسطہ زمین کعبہ نے عالم افتخار میں جھوم جھوم کے اپنا قصیدہ آپ پڑھنا شروع کیا۔ اپنا قصیدہ، زمین کعبہ اپنا قصیدہ پڑھ رہی ہے۔ میری عظمت کو کون سمجھے؟ میں تو وہ ہوں کہ اگر نہ ہوتی، زمین کعبہ کہہ رہی ہے، میں تو وہ ہوں کہ اگر نہ ہوتی تو زمین کا کوئی ٹکڑا نہ ہوتا، زمین کا کوئی خطہ نہ ہوتا، یہاں پر کوئی مکان نہ ہوتا، کوئی بستی نہ ہوتی، کوئی خیمہ نہ ہوتا، رہنے والے نہ ہوتے، بسنے والے نہ ہوتے، رونقیں نہ ہوتی، آبادیاں نہ ہوتی۔ مجھے اللہ نے منتخب کیا، مجھے سب سے پہلے اللہ نے بنایا، میں ہوں اللہ کا گھر۔ اگر میں نہ ہوتی تو زمین کا کوئی ٹکڑا نہ ہوتا۔ جب عالم افتخار میں کعبہ اپنا قصیدہ پڑھتے پڑھتے منزل عروج پر پہنچا، عالم کمال میں پہنچا، منزل معراج پر پہنچا، اسی لمحے
آواز قدرت آئی، اے زمین کعبہ اتنا فخر نہ کر۔ اب جس کی شہرگ حیات پر نمک دسترخوان علی کا قرض ہے، اس کا فریضہ ہے کہ توجہ کرے۔ مشیت کہہ رہی ہے اے زمین کعبہ خود پر اتنا فخر مت کر۔ کعبے کی زمین نے آواز دی، میرے پروردگار یہ بتا جو فخر میں نے کیا کیا وہ غلط ہے؟ کیا میری وجہ سے ساری زمینیں نہیں؟ کیا میری وجہ سے ساری زمینیں نہیں؟ مشیت نے آواز دی زمین کعبہ یہ تو سوچ لیا کہ تیری وجہ سے ساری زمینیں، یہ بھی غور کیا کہ تو کس کی وجہ سے؟ اللہ اکبر، میں کیسے عرض کروں؟ یہ تو نے سوچ لیا کہ تیری وجہ سے سب، یہ بھی سوچا کہ تو کس کی وجہ سے؟ خدا حسین کا واسطہ دے رہا ہوں، یہ سوچا کہ تو کس کی وجہ سے؟ بھائی اتنا سننا تھا کہ زمین کعبہ لرز کے رہ گئی۔ اگر اہل ظرف نہ ہوتے تو یہ موضوع ہی نہ رکھتا۔ خاک شفا کا عنوان کم ظرفوں کے لیے تھوڑی ہے۔ جملہ عرض کروں، نالوں کی مٹی سے بننے والوں کے لیے تھوڑی ہے، فاضل طینت والوں کے لیے ہے۔ مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا، اگر سمجھے ہو تو صلوات پڑھ دیجئے۔ فاضل طینت سے جو بنے ہیں، یہ عنوان ان کے لیے کہ یہ تو سوچا کہ تیری وجہ سے سب، مگر یہ بھی سوچا، فخر سے کہیے شرمایا نہ کیجئے، مولا خوش رکھے، یہ بھی سوچا تو کس کی وجہ سے؟ ہیلی زمین کعبہ، گھبرائی۔ معبود کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کی وجہ سے میں ہوں؟ آواز قدرت آئی، ہاں۔ زمین کعبہ نے کہا پروردگار تو اب میں اس کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، میں اس کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ اب بتاؤں کعبہ کیا ہے، کربلا کیا ہے؟ جس کی زیارت کو سب بے چین رہے اسے کعبہ کہتے ہیں، جس کی زیارت کو کعبہ بے چین ہو اسے کربلا۔ ہم دیدار کرنا چاہتے، زیارت ایسی بھی کوئی زمین ہے؟ بات تو اب شروع ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری رات پڑھیں گے، جتنی دیر بھی پڑھیں گے خصوصی توجہ۔ کوئی ایسا بھی ہے جس کی وجہ سے میں بنائی گئی؟ مشیت نے کہا کہ تو پھر ہم دیدار کرنا چاہتے ہیں۔
ایک مرتبہ مشیت نے حکم دیا، صحرا کا ایک خطہ بلند ہوا۔ کیسا محسوس کیا دل میں نوجوان بھائیوں؟ صحرا کا ایک خطہ بلند، زمین کعبہ کے سامنے کسی زمین کی اوقات نہیں ہے جو بلند ہو جائے۔ جیسے ہی زمین کعبہ نے اس کی طرف دیکھا کہ معبود اس کا نام کا کربلا، جیسے ہی کا کربلا، تعظیم خاک کربلا، تعظیم ارض کربلا میں زمین کعبہ نے سر جھکایا۔ یہ دشت معرفت ہے، یہ کائنات معرفت ہے، جس کے آگے دنیا سر جھکائے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ اگلا فقرہ کہوں یا پہنچ گئی بات؟ آواز قدرت آئی، زمین کعبہ اتنا یاد رکھنا، اگر یہ نہ ہوتی تو تجھے، بات تو اب آ گئی منزل پر، کیسے عرض کروں؟ اگر تیار ہے تو بات کہہ دوں، اگر یہ نہ ہوتی زمین تو یہ زمین کعبہ میں تجھے نہ بناتا۔ تو جب اس زمین کی وجہ سے یہ زمین بنی تو اس کا مطلب اب یہ زمین زمین اول نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں سو گئے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے یہ زمین ہے، تو یہ جب زمین ہے تو کہاں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر تو پہلا ٹکڑا ہے زمین کعبہ، اور اسے بنایا گیا کربلا کی وجہ سے۔ تو جب کربلا کے ٹکڑے کا کوئی وجود زمین پر ظاہر نہیں ہے، اس لیے کہ خطہ اول یہ ہے، اگر وہ پہلے ہوتا تو اسے خطہ اول کہا جاتا۔ تو جب یہاں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین تھی مگر کہیں اور تھی۔ ہائے 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 ہائے، کیسے عرض کروں؟ یہ زمین تھی مگر کہیں اور تھی، تو کہاں تھی؟ کہ عالم بالا میں تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، عالم بالا میں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زمین تھی عالم بالا میں، زمین پر اسے نازل کیا گیا۔ یا میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، بات پہنچا نہیں پا رہا ہوں بھائی۔ بلندی سے جو شے زمین پائے وہ نازل ہوئی، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطہ کہیں تھا، وہاں سے نازل ہوا۔ کہاں؟ زمین کے اوپر۔ اس کا مطلب یہاں کربلا پیدا نہیں ہوئی۔ ہائے ہائے ہائے، میں داد چاہتا ہوں اب اس جملے کے اوپر۔ یہاں کربلا پیدا نہیں ہوئی بلکہ کربلا نازل ہوئی۔ عقل کے اندھو، جن کے سونے کی جگہیں پیدا نہ ہوتی ہوں نازل ہوتی ہوں۔ اب یہ نہ کہیے 13 رجب کو علی پیدا ہوئے، 3 شعبان کو حسین پیدا ہوئے، یہ پیدا نہیں ہوتے، نازل ہوتے ہیں۔ ذرا بات بھیج دیں بابا۔
دھرتی کا یہ معیار ہو، جس کی کربلا کا یہ معیار ہو. اور اب دلیل دے دوں تاکہ کسی ذہن میں کانٹا نہ کھٹکے. حیدر بھائی، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر حضرت نے ارشاد فرمایا زمین کعبہ سے 24,000 سال پہلے اللہ نے زمین کربلا کو خلق کیا. یہ عباس بک ایجنسی ہے، یہیں پر کتاب ملے گی، کامل الزیارات، جا کے دیکھ لیجئے گا. زمین کعبہ سے 24,000 سال پہلے. یہ 24,000 سال وہ کہہ رہا ہے جس کی لغت کا وقت معلوم ابھی تک معلوم نہ ہوا. جس کی لغت کا وقت معلوم. بہت اچھی بات ہے. واہ واہ. شیطان ملعون سے کیا کہا تھا؟ وقت معلوم تک کی مہلت دی، قیامت نہیں. وقت معلوم ابھی معلوم نہیں ہو پا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے 24,000 سال پہلے اللہ نے ارض کربلا کو بنایا. جب ارض کربلا کی خلقت کا یہ مرحلہ ہے، تو پھر جو اس پر سونے والے ہیں، جو اس کے مہمان ہیں، اب کہیے تو جملہ عرض کروں، یاد رہے اہل بیت کی نظر میں کربلا کربلا ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. وہ کھڑی ہے جنت، دیکھیے مڑ کے، یہ ہے کربلا. یہ ہے ان کا گھر. اس کا بینامہ کرنا ہوگا تو جائیں گے نہیں، یہیں بیٹھے بیٹھے روٹی دیں گے، بینامہ ہو جائے گا. مگر کربلا خریدنے کے لیے گھر چھوڑیں گے، وطن چھوڑیں گے. ارے کیا کہہ رہا ہوں؟ جنت خریدنی ہوگی، جائیں گے نہیں، یہیں بیٹھے بیٹھے روٹیاں دیں گے. دہر کا سورہ آئے گا، جنت ہو گئی. لیکن کربلا جب خریدیں گے تو گھر بیٹھے نہیں، وطن چھوڑیں گے، گھر چھوڑیں گے، عزیزوں کو چھوڑیں گے، اور جا کے خود قرضہ چکائیں گے. حالانکہ ان کی دھرتی ہے مگر کچھ لوگوں کے سپرد تھی. اب اسے بظاہر واپس لینے کے لیے اسے خریدیں گے، اور خریدیں گے چونکہ خود تو ہیں ہی سردار جوانان جنت. جملہ کہنے جا رہا ہوں، خود تو ہیں ہی سردار جوانان جنت، اس لیے اپنے نام نہیں خریدیں گے. جسے خرید رہے ہیں یہ ہے جنتوں کی جنت، اسے خریدیں گے اپنے اکبر کے نام. زمین کربلا کا مالک بنایا ہے اپنے شہزادے کو. کربلا کی زمین جو خریدی ہے وہ جناب علی اکبر کے نام خریدی ہے. یہ ہے کربلا. اور پڑھوں ایک 10-5 منٹ. موضوع ایسا ہے کہ ملی جلی کیفیت رہے گی، آپ خوش بھی ہوئیں گے، آپ روئیں گے بھی. عنوان ہی ایسا ہے. بس بی بی توفیق نے میرے حق میں دعا فرمائی ہے. حسین علیہ السلام نے اس زمین کو خریدا جنت بنانے کے لیے.
تو زمین کربلا پہلے ہے، زمین کعبہ بعد میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کعبہ خواب ہے، کربلا تعبیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کعبہ خواب، کربلا، اور واضح کر دوں، کعبہ جسم، کربلا جان، کعبہ پیکر، کربلا روح۔ اب جملہ کہنے جا رہا ہوں ہاتھوں کو جوڑ کے، اسے محسوس فرمائیے گا۔ چونکہ کعبہ ہے جسم، کربلا ہے جان، کعبہ ہے پیکر، کربلا ہے روح، لہذا یہ یاد رکھیے گا، پیکر ہو نہ ہو روح رہے گی، لیکن اگر روح نہ ہو تو پیکر نہیں رہے گا۔ اگر روح نہ ہو تو پیکر نہیں رہے گا۔ اس لیے اب زندگی یہ کعبہ کا نام ہے کربلا، حیات کعبہ کا نام ہے کربلا۔ کربلا کی زندگی، کعبے کی زندگی خاک کربلا میں مضمر ہے۔ جان طواف کربلا میں، روح طواف کربلا میں، عظمت طواف کربلا میں، حاصل طواف کربلا میں، مرکز طواف کربلا میں، یہ سب کے سب کربلا میں۔ اب یہ کہ معاذ اللہ، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کربلا کی عظمت کو بتاؤں، العیاذ باللہ کعبے کی عظمت کو گھٹاؤں، یہ آپ واضح طور پہ سمجھ لیجئے اس بات کو۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی عظیم شے کے تعارف کے لیے عظیم سہارا لینا پڑتا ہے۔ عظیم سہارا لینا پڑتا ہے، جبھی بات واضح ہوتی ہے۔ لہذا یہ یاد رہے کہ عرض کربلا اور خاک کربلا، اس کی وہ عظمت ہے جسے کعبہ سلامی دے۔ اب ایک روایت پڑھتا ہوں، بات تمام ہو جائے گی، اور اس روایت کو غور سے سنیے گا، یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ خاک کربلا کو کون سمجھے گا؟ یہ اتنا بڑا مجمع جو بیٹھا ہے، سب کی جبینوں پر تو خاک کربلا نے جنت لکھ رکھی ہے۔ سب نے سجدے کیے ہوں گے، توجہ فرمائیے۔ یہ خاک کربلا ذریعہ نجات بھی ہے، شفائے کلی بھی ہے۔ بھائی یہ واقعہ پڑھتا ہوں، تیار ہیں آپ؟ بی بی جزا دو، واقعہ سنیے گا۔ ایک عورت جو عداوت علی میں اپنی مثال نہیں رکھتی تھی، جو عداوت علی میں اپنی مثال، اس کا دل جلتا ہی رہتا تھا عداوت علی۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں ایک نذر مانی، یہ بھی مزے کی بات۔ علی کی دشمن اللہ کی بارگاہ میں نذر مانتی۔ نذر کیا مانی؟ پروردگار مجھے ایک بیٹا دے دے، ذرا طاقتور ہٹا کٹا، میں اسے پروان چڑھاؤں گی صرف اس لیے کہ حسین کے زائروں کو لوٹے اور قتل کرے۔ ماشاءاللہ درگاہ کے باہر بھی حضرت کے چاہنے والے کھڑے ہیں، جو جہاں موجود ہیں سنیں، بی بی کی کنیزیں بھی سنیں، آپ حضرات بھی سنیے، یاد رکھیے گا واقعہ۔ منت کیا مان رہی ہے، نذر کیا مان رہی ہے؟ ایسا بیٹا دے دے کہ جو پروان چڑھایا جائے اور اس کے بعد وہ حسین کے زائروں کو لوٹے اور قتل کرے۔ حکمت پروردگار، بیٹا دے دیا اسے۔ بیٹا تندرست تھا، صحت مند تھا۔ جب تھوڑا بڑا ہوا تو ماں اس زمانے کے جو بھی آلات حرب و ضرب تھے ان کے ماہرین کے پاس بچے کو لے کے گئی کہ
کہ میرے بچے کو ماہر فن بنا دو، تیر اندازی، نیزہ زنی، تلوار زنی، جو بھی اس زمانے میں تھا سب اس کو سکھا دو۔ تمام فنون حرب و ضرب سیکھ کے اب وہ کامل الفن ہو گیا۔ اب اس کے تمام استادوں نے اس کی ماں سے یہ کہا کہ بھائی تمہارے بچے کو اب میں نے اس قابل بنا دیا ہے کہ یہ ہزاروں کے مقابلے میں اکیلا کافی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اسی دن کا تو انتظار تھا۔ اس نے ایک تلوار اٹھائی، کمان لی، تیر لیے، نیزہ، خنجر سب لے کے آئی، بیٹے کے سامنے رکھ کے کہا میرے لال تجھے معلوم ہے میں نے تجھے کس دن کے لیے مانگا؟ کہ کس دن کے لیے؟ کہ اس لیے مانگا تھا کہ تاکہ تو حسین کے زائروں کو لوٹے اور قتل کرے۔ آج مقصد کے اجرا کا دن ہے، آج پہلا دن ہے میرے مقصد کے آغاز کا، اور آج بدشگونی نہیں ہونی چاہیے، خالی ہاتھ نہ آنا پلٹ کے۔ جا رہے ہو تو زائروں کو قتل بھی کرنا، انہیں لوٹنا بھی، خالی ہاتھ گھر نہ آنا، پہلا دن ہے۔ اس نے تلوار کمر میں حمائل کی، تیر کمان نیزہ برچھی بھالے جو بھی تھا سب کچھ لے کے چلا۔ آج کے زمانے میں آسان سفر ہے، اس زمانے میں موٹر کار اور ہوائی جہاز یہ ساری چیزیں تو تھی نہیں، اونٹوں کے سفر، خچروں کے سفر، پیدل کا سفر، ایسے زوار جاتے تھے، میلوں چلتے تھے۔ کہیں کوئی پیڑ نظر آ گیا، درخت، اس کے سائے میں بیٹھ گئے، کچھ دیر آرام کر لیا، کوئی چشمہ رہا تو پانی سٹور کر لیا، آگے بڑھتے رہے۔ چنانچہ ایک درخت تھا جہاں پر قافلے آتے جاتے رکا کرتے تھے، یہ اسی درخت کے نیچے پہنچا، کچھ دور سے اسے غبار دکھائی دیا، یہ سمجھ گیا کہ کارواں آ رہا ہے حسین کے زائروں کا، مگر اس نے سوچا کہ اگر یہ کارواں مجھے دیکھ لے گا ہو سکتا ہے راستہ بدل دے۔ اب تھکے تو نہیں، پریشان تو نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے یہ کارواں مجھے دیکھ کے راستہ بدل دے، لہٰذا ایسا کرو کہ اسی پیڑ پر چڑھ جاؤ اور چھپ جاؤ کہیں ڈال پر پتوں کے آڑ میں۔ جب یہ کارواں آئے گا دیکھے گا یہاں کوئی خطرہ نہیں تو ٹھہرے گا، پھر جب یہ غافل ہو جائے، تھکے ماندے مسافر ہیں کچھ دیر تو سو جائیں گے، جب یہ غافل ہو جائیں تو اترو اور انہیں قتل کر دو عالم خواب میں، مال و اسباب لوٹ کے ماں کے پاس چلو۔ اس خیال سے یہ پیڑ پر چڑھ گیا، ایک ڈال پر ٹیک لگا کے بیٹھا اور وہیں سے دیکھتا رہا۔ زوار کا قافلہ آیا، بظاہر کوئی خطرہ نہیں تھا، رکنے کے بعد اپنی سواریوں کو وہیں پر باندھا اور یہ خود آرام کرنے لگے کچھ دیر۔ جب ان کی پلکیں جھپکنے لگی، اب یہ دیکھ رہا ہے، اسے یہ یقین ہو گیا کہ اب اگر ان پر ہم حملہ کریں تو یہ ہمیں جواب نہ دے پائیں گے، لہٰذا یہ پیڑ سے اترنا چاہتا تھا، درخت سے اترنا چاہتا تھا کہ اب زائروں پر حملہ کرے، انہیں قتل کر کے لوٹے، کہ اسی اثنا میں اللہ نے اس پر نیند غالب کی۔ بولیے، اگر میں واقعہ دکھا دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھتے ہی سو جائیں، جاگ کے دیکھیے اس واقعے میں۔ اللہ نے اس پر نیند غالب کی، جیسے ہی اس پر نیند غالب ہوئی ادھر زوار گہری نیند میں گئے، ادھر اس پر نیند غالب ہوئی تو خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا اس نے؟ خواب دیکھتا ہے کہ میدان محشر ہے، اولین و آخرین کی بھیڑ ہے، ٹھسا ہوا مجمع، کسا ہوا مجمع، شانے سے شانہ چل رہا ہے، پنجوں کے بل لوگ کھڑے ہیں، سورج سوا نیزے پہ ہے، دماغ گرمی سے کھول رہا ہے، پیاس سے زبان باہر نکلی ہوئی ہے، عجب نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، محشر میں محشر بپا ہے۔ ہائے لکھنؤ،
محشر میں محشر بپا ہے. ایسے عالم میں کچھ فرشتے آئے, انہوں نے لوہے کی زنجیروں میں اسے باندھا, جکڑا اور کھینچتے ہوئے بڑی بے دردی سے سوئے دوزخ چلے. کہ چل, حسین کے زوار کو لوٹنے آیا تھا, حسین کے زائروں کو قتل کرنے آیا تھا, اب چل مزہ چکھ لے, انجام دیکھ لے. کھینچتے ہوئے اسے لے کے چلے. ابھی دوزخ کی کگار پر پہنچے تھے اور اسے دھکا دینے والے تھے کہ یہ دوزخ میں گرے, کہ اسی اثنا میں آواز پیغمبر آئی, فرشتوں ٹھہر جاؤ. فرشتوں ٹھہر جاؤ. واقعہ پڑھ رہا ہوں, آپ نے میرا حوصلہ نہ بڑھایا, مجھے ایذا ہوگی. ٹھہر جاؤ, مالک کا حکم ہے, مالک محشر ہیں سرکار, ان کا حکم کیسے ٹالیں گے؟ رکے, کیسے ادھر لے آؤ. کیا کریں, لانا تو نہیں چاہتے مگر حکم ہے. چل, سرکار بلاتے ہیں. پیغمبر نے اسے دیکھا کہ اس کی زنجیریں کھولو. آپ سب کو تکلیف ہو رہی ہے, جب میں نے بھی پہلی بار پڑھا تھا تو مجھے بھی تکلیف ہوئی تھی یہاں تک. نعرہ حیدری, زنجیریں کھول. سرکار اس کی زنجیریں, ہاں کھول دو. میں کہہ رہا ہوں کھولو, آپ کا حکم ہے. مگر سرکاری سے دوزخ میں جانا چاہیے. پیغمبر نے کہا نہیں, اس کا فیصلہ میں نے بدل دیا, یہ دوزخ میں نہیں جائے گا. تو اور ہنگامہ ہوا, یہ دوزخ میں نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ فرشتوں نے تڑپ کے کہا, اے مالک محشر, یہ تو بتائیے کیوں نہیں جائے گا دوزخ؟ کا بات یہ ہے کہ اسے دوزخ کی آگ جلا نہیں پائے گی, اسے دوزخ کی آگ جلا نہیں پائے گی. کا وجہ, سرکار وجہ بتائیے, اسے دوزخ کی آگ کیوں نہیں جلا پائے گی؟ کا وجہ یہ ہے کہ اسے معرفت حسین نہیں ہے, نہ یہ حسین کو جانتا ہے, نہ کربلا کو جانتا ہے, نہ زائروں کو جانتا ہے. اسے کسی کی معرفت نہیں ہے. ماں کے کہنے سے یہ آیا تھا. ہائے ہائے ہائے, ماں کے کہنے سے آیا تھا, یہ بربنائے عداوت نہیں آیا تھا. ذرا بولیے, بات آگے ہے. بربنائے عداوت نہیں آیا تھا, یہ ماں کے کہنے سے آیا تھا. چونکہ اللہ نے اس پر نیند غالب کی, جب یہ سو گیا تو سوتے میں اس نے تیز سانسیں لی. جب اس نے تیز سانسیں لی تو حسین کے زائروں کی سواریوں کے جو اونٹ تھے, ان اونٹوں کے پیروں سے جو دھول اڑ رہی تھی, وہ دھول اس کی سانس کے ذریعے اس کے جسم میں گئی. ہائے ہائے ہائے, خدائے حسین کی قسم, آپ کو بے چین ہو جانا چاہیے. کی دھول تھی, یہ جو اڑی, اس نے سانس لی. سانس کے ذریعے چونکہ وہ تحلیل جسم ہو گئی,
لہذا اب آتش دوزخ اس پر حرام ہے، اسے دوزخ کی آگ جلا نہیں پائے گی۔ یہ کون سی خاک ہے جس نے اس پر آتش دوزخ حرام کر دیا؟ کون اونٹوں کے پیروں کی خاک جن پر حسین کے زوار سوار تھے؟ دنیا ذرا سوچے، جب زائروں کے اونٹوں کے پیروں کی خاک عام زمین کی بھی ہو تو اتنی تاثیر رکھتی ہے کہ جس سے قریب ہو جائے اسے دوزخ میں جلنے نہیں دیتی، تو جن کے کفن میں خاک کربلا زائروں کی سواریوں کے پیروں سے اٹھے، اللہ اکبر، تو دوزخ سے بچاتی ہے، اور کفن میں خاک کربلا جائے اسے کون دوزخ بھیجے گا؟ کل انشاءاللہ، آج میں نے کچھ معمول سے زیادہ پڑھ دیا، مگر وہ بات ایسے مرحلے پہ آ گئی تھی۔ یہ چوکا، بات بہت نازک میں کہنے جا رہا ہوں۔ چوکا، یہاں پہ ماشاءاللہ افاضل طلبہ اور قوانین شریعت کے جاننے والے افراد بھی ہیں۔ چوکا تو اسی عالم میں درخت سے کود پڑا، قافلہ جا چکا تھا، کافی دیر تک اس نے نشان قدم ڈھونڈے، ان میں سے کوئی مل جائے جو جا رہے تھے حسین کے لیے۔ اب جستجو ہوئی نا، مگر اب اس نے سوچا یہ حسین ہے کون؟ ارے میں تو دوزخ کے کنارے پہنچ گیا تھا، مجھے کھینچ لیا، یہ ہے کون؟ مگر یہ میری ماں کتنی ملونہ ہے، کہیے اچھے خمیر کا بیٹا تھا جو ماں کو پہچان گیا۔ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ لاتعداد بیٹے تو اب تک نہیں پہچان پا رہے،
ماں کتنی بڑی ملعونہ ہے. وہ حسین جو مالک محشر ہے، وہ حسین جسے نبی اتنا چاہتے ہیں، وہ حسین جس کے زائروں کی سواریوں کی دھول ہمیں جنت سے دوزخ سے بچا لائی، اس کے دل میں اس حسین کی عداوت. اس کا مطلب یہ کہ یہ واقعی ملعونہ ہے. پلٹا گھر کی طرف. ادھر ماں انتظار میں بیٹھی ہے ابھی بیٹا. آج تو پہلا دن ہے، انتظار میں ہے ماشاءاللہ. ابھی آئے گا بیٹا سب کچھ. پہنچا، دیکھتے ہی چہرہ اتر گیا. ہیں میرے بچے کیا ہوا؟ خیر تو گزری، خالی ہاتھ آئے تم. آج پہلا دن، کہا نہ تھا تم سے؟ ارے کوئی نہیں ملا تھا تو نہ آتے آج گھر. کہ بہت کچھ لایا ہوں، آئیے. اس نے خواب بیان کیا پورا اور کہا سنیے، اب میں قانون اسلام کے تحت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت آپ کے سامنے محبت حسین کی دعوت رکھتا ہوں. ہائے ہائے ہائے، محبت محبت حسین کی دعوت تجھے دیتا ہوں، قبول کر لو. کہ بیٹے تو بہک گیا ہے، خواب کی باتیں کر رہا ہے. نہیں ایسا کہاں، ارے تو میرا بیٹا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا دوبارہ مہلت دیتا ہوں، حسین قبول ہے یا نہیں؟ محبت حسین گوارا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا میرے بیٹے، میں 1000 بار مروں اور جیوں، حسین کی دشمنی دل سے نہ نکلے گی. بیٹے نے مسکرا کے کہا اگر دشمنی نہیں نکلے گی تو میں روح تو نکال ہی دوں. اب تیرا قتل میرے لیے شرعاً جائز ہو گیا. ارے تو اپنے بیٹے کی اتنی بڑی دشمن کہ مائیں بیٹوں کی آخرت کے لیے دعا کرتی ہیں، تو مجھے جہنم بھیج رہی تھی. اور اس کے بعد ماں کو قتل کر دیا. اس نے کہا جہاں ہمیں تم بھیج رہی تھی، صلوات بھیجیے. بابا بات تمام ہو. میں زیارات پہ تھا، آغا بشیر نجفی ان کے ایک شاگرد خاص نے یہ واقعہ ان کے ذریعے مجھ سے نقل کیا. اب آپ ذرا تصور فرمائیں کہ چونکہ یہ کربلا جا رہے تھے، اس لیے ان جانوروں کے پیروں کی دھول اتنی عظیم ہو گئی، جبکہ اس دھول پر نہ کسی نبی کا پسینہ گرا، نہ کسی نبی کے آنسو گرے. وہ زمین جس پر لہو گرا ہو. آج میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا. انشاءاللہ کل اور پرسوں 2 دن اور ہیں. بس آپ حضرات وقت سے تشریف لے آئیں گے تو جو چند باتیں ہیں وہ بھی عرض کروں گا. بس کیا بتائیں آپ کو. اللہ اکبر. اگر کوئی بڑا
کسی کو دروازے تک رخصت کرنے آ جائے تو یہ شرف کی بات ہوتی ہے۔ شاید میری بات پہنچ گئی، آپ بھی لگ گئے۔ ادھر زائر گھر سے نکلتا ہے، ادھر مولا حسین اپنے بھائی کے پاس آتے ہیں۔ عباس، میرا زائر آ رہا ہے، اس کے استقبال کو جاؤ۔ عباس، ارے کہاں ہماری اوقات، کہاں عباس کا آنا۔ سب جائے کربلا، روزانہ مصائب کے دوران یہ دعا کرتا ہوں، سب کربلا جائیے۔ آقا عباس آتے ہیں استقبال کو، زائروں کے استقبال کو۔ میں سوچتا تھا کمال چچا ایسی بھی کیا بات ہے، دنیا مہمانوں سے گھبراتی ہے، یہ کیا رکھ رکھاؤ ہے کہ اپنے بھائی کو بھیج رہے ہیں، جاؤ جاؤ ہمارے زائر کو لے کے آؤ۔ سوچتے سوچتے میر انیس کی ایک بیت پر جب نظر پڑی جو بڑی مشہور ہے، تو اسی بیت سے وجہ سمجھ میں آئی۔ میر انیس فرماتے حسین کی تنہائی کا عالم یہ تھا کہ رو رو کے کہتے تھے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ ارے یہ حسین کا عالم غربت میں ہونا، آج بھی حسین اس تنہائی کو یاد کرتے ہیں۔ جب کسی زائر کی آمد ہوتی ہے ایسا لگتا ہے ارے مجھ سے ملنے میرا زائر، میں تنہا تھا اب میرے زائر آ رہے ہیں۔ میں کل تنہا تھا، کل کوئی مجھ سے ملنے والا نہ تھا، کل کوئی مجھے پوچھنے والا نہ تھا۔ عباس دیکھو یہ آ رہے ہیں، جاؤ انہیں لے آؤ حفاظت کے ساتھ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یا سار اللہ، یا سار اللہ، یا سار اللہ۔ ایک روایت پڑھ کے مجلس تمام۔ بیویوں کہاں بیٹھی ہو؟ راکھ پہ بیٹھی ہیں آپ یا فرش پہ بیٹھی ہیں؟ کہا نہیں فرش پہ بیٹھے ہیں۔ یاد آیا جن سیدانیوں پر روتی ہیں آپ، وہ بیویاں کہاں بیٹھی تھی؟ ارے جلے ہوئے خیموں کی رات، علی کی بیٹیاں۔ چلا کے رویا کیجئے، آوازوں کو بلند کر کے رویا کیجئے، رونے میں تکلف نہ کیا کیجئے۔ بس ایک روایت میری طرف دیکھیے، ایک روایت مجلس تمام کرنے جا رہا ہوں۔ جناب مختار نے قاتلان حسین کو گرفتار کرنا شروع کیا۔ کمزور دل کے لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، پڑھنا کچھ اور تھا مگر اب ایک ٹکڑا بس سامنے آ گیا ہے، سن لیجئے۔ کمزور دل کے لوگوں سے پھر معافی چاہتا ہوں۔ مختار بیٹھے ہیں تخت پر، اتنے میں ایک قاتل گرفتار کر کے لایا گیا، زنجیروں میں جکڑا۔ مختار نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ خولی ہے۔ جناب مختار نے کہا اسے اور قریب لاؤ۔ خولی
قریب آیا، مختار نے سر سے پاؤں تک دیکھا، کہ تو ہی خولی ہے؟ کہا مختار، کہ میں نے تیرے لیے ایک بات سنی ہے۔ کہ کیا؟ کہ میں نے سنا ہے تو بڑا سنگ دل ہے، جگر تھا بھی ہے، تو بڑا سنگ دل ہے۔ خولی کہتا ہے مختار سچ سنا۔ کہا تو پھر میرا ایک سوال ہے۔ کہ کیا؟ کہ یہ بتا، کربلا میں کوئی ایسا وقت بھی آیا جہاں تیرا دل بھی ہلا ہو؟ ماتم بھی کیجیے گا، یہ بھی عبادت ہے۔ کوئی ایسا وقت بھی آیا جہاں تیرا دل ہلا ہو؟ خولی کہتا ہے مختار نہ سنو، تم چاہنے والے ہو مر جاؤ گے، برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ مختار کہتے ہیں ملعون، جب تک تجھے مار نہ لوں میں مر نہیں سکتا، بتا۔ خولی کہتا ہے تو مختار سنو، کربلا میں 3 ایسے موقع آئے جہاں میں ہل کے رہ گیا۔ مختار کہتے ہیں بتا پہلا موقع کون سا تھا؟ خولی کہتا ہے مختار دل سنبھالو۔ مختار 2 زانو ہوئے، دونوں ہاتھوں سے کلیجے کو دبایا، کہا سنا میں تیار ہوں۔ خولی کہتا ہے مختار پہلا موقع تو حسین کی تنہائی کا تھا، جب زہرا کا لال پشت فرس پار، ارے گردن ڈھلی، امامے کے پیچ کھلے، گھوڑے کی گردن میں باہیں، آہستہ آہستہ کہتے تھے اماں اماں اماں۔ تنہائی جو میں نے دیکھی، میں نے سوچا عباس کا بھائی اور اتنا اکیلا۔ مختار نے چیخ ماری، وہ حسین، یہ کہہ کے غش کھا کے گر پڑے۔ پانی کا چھڑکاؤ، شانوں کو ہلایا گیا۔ مختار اٹھے، آنسوؤں کو پوچھا، جگر کو دبایا۔ ملعون دوسرا واقعہ بیان کر۔ خولی کہتا ہے مختار نہ سنو، اب کے شرطیہ مر جاؤ گے۔ مختار کہتے ہیں بیان کر۔ اولاد والے نوجوان بھائی جگر کو تھامے، مائیں اور بہنیں گودیوں سے خبردار ہو۔ سنا؟ کہتا ہے مختار تو تیار ہو جاؤ۔ مختار نے جگر کو دبایا، کا بیان کر۔ خولی کہتا ہے مختار ابھی حسین پشت فرس پر جھوم رہے تھے کہ اتنے میں ایک آواز آئی، حسین کے خیموں کو لوٹ لو، حسین کے خیموں کو لوٹ لو۔ کہتا ہے میں جلدی سے بڑھا، ایک لمبا سا نیزہ زمین میں پڑا تھا، میں نے نیزہ اٹھایا، گھوڑے پر بیٹھا، میں خیموں کی طرف دوڑا۔ میں نے دیکھا آگ لگ چکی ہے، ایک ننھی سی بچی جس کے دامن کیا مقتل کی طرف دوڑ رہی ہے۔ بابا میرے دامن کی آگ بجھاؤ، بابا میرے دامن کی آگ بجھاؤ۔ کہتا ہے جو روشنی ہوئی میں نے دیکھا کانوں میں بندے تھے۔ اے اولاد والے، اولاد والوں کانوں میں بندے تھے، حضرت پر رونے والوں کانوں میں بندے تھے، بی بی کے غلاموں کانوں میں بندے تھے۔ کہتا ہے کہ میں نے گھوڑے کو بچی کی طرف موڑا، میں نے گھوڑے کو دوڑایا، بچی اور تیز دوڑی، میں نے گھوڑے کو اور تیز کیا، بچی اور تیز دوڑی۔ کہتا ہے میں قریب گیا، گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے وہی نیزہ میں نے بچی کی پشت پر مارا، بچی منہ کے بعد خاک کربلا